بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار احسن رضا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے چند اہم خبریں اور باتیں اور خاص طور پر آج ہم ذکر کریں گے آج کی عدالتی کارروائی اور کل کا جو ایک اہم فیصلہ تھا 184(3) کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے، اور آئندہ جو کا کیا لائے عمل ہے اور آئندہ اس ملک میں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں اہم، تو اس حوالے سے ہم آج آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو کل ایک فیصلہ آیا جس کا جو بنیاد بنا آج کی ساری جو سپریم کورٹ کی کارروائی تھی اس کے حوالے سے، اور جو الیکشن پٹیشن کے حوالے سے جو کارروائی تھی اس کے حوالے سے، تو وہ فیصلہ تھا بنیادی طور پر ایک پٹیشن پڑی ہوئی تھی پرانی، جو کہ حافظ قرآن کو میڈیکل کے داخلے میں 20 اضافی نمبر دلوانے کے لیے ایک پٹیشن پڑی ہوئی تھی، اور اس پٹیشن کو جو ہے وہ کل فوری طور پہ کاز لسٹ پہ لایا گیا، اور اس پہ بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے کہ ریاست کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس نے ایک اس قسم کا بحران پیدا کر دیا ہے جو کہ نہ صرف ایک آئینی بحران ہے بلکہ ایک انتظامی بحران ہے، چونکہ اس میں ایک نئی شکل سامنے آ گئی ہے کہ اگر ایک ادارے کا سربراہ جو ہے اس کو کام کرنے سے اس کے ہی ماتحت روک دیں یا اس کے ساتھی روک دیں، تو پھر یہ کیسے یہ تمام ادارے چلیں گے؟ جیسا کہ کل کا جو واقعہ ہے کہ دو جج صاحبان نے 2-1 سے یہ فیصلہ ہوا، اور انہوں نے اپنی جو ایک پرٹیکولر وہاں پہ جو ایک فیصلہ کرنا تھا کہ کیا حافظ قرآن کو 20 نمبر میڈیکل کے داخلے میں اضافی دیے جانے چاہیے یا نہیں دیے جانے چاہیے، انہوں نے ایک ایسے اہم موقع پر، جبکہ ایک انتہائی قومی اہمیت کا ایک مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک لارجر بینچ جو ہے وہ سن رہا ہے، اور جس کی سربراہی ادارے کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو فوری طور پہ کاز لسٹ پر لا کے اور اس میں اپنے فیصلے میں 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر اس قسم کے فیصلے ہوں گے اور اس طرح سے یہ فیصلے کی ٹائمنگز آپ دیکھیں کہ کب کن پٹیشنوں کو وہ مارک کر کے رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ نہ صرف وہ تو جو حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے کا معاملہ وہ تو آگے پیچھے ہے سو ہے، مگر جو ادارے کا سربراہ ہے وہ بھی اپنی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور وہ فیصلے روک دے، وہ عدالت لگانا روک دے، اور وہ اس ایک خاص موضوع کو لے کر، تو یہ کل کو تو پھر کوئی 2-4 ڈپٹی سیکرٹری اٹھیں گے، وہ اپنے محکمے کے سیکرٹری کو کہیں گے کہ جناب ہمارا جو سیکرٹری ہے وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتا، وہ فلاں فیصلے کر سکتا ہے اور فلاں فیصلے نہیں کر سکتا، اور یہ پھر بات بہت آگے تک چلی جائے گی، بڑے بڑے طاقتور اداروں تک یہ بات چلی جائے گی، اور جو ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ملک، یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے اپنے لہو سے حاصل کیا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، تو اس کی بنیادوں میں ہمارا لہو ہے، اور اگر یہ ریاست اس وقت مکمل ہل چکی ہے، کیونکہ ریاست کے جو پلرز ہیں وہ مقننہ، اس کی حالت تو پہلے ہی آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ مل کے کھیلا جا رہا ہے، جہاں پر اپوزیشن میں راجہ ریاض جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر عوام کا اور عوامی مینڈیٹ کا، اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک واضح گروپنگ کر دی گئی ہے، اور ایک واضح گروپنگ سامنے آ رہی ہے، اور اس میں یقیناً جو ججوں کی اپائنٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار اس کی وجہ ہے، کیونکہ جب آپ اپائنٹمنٹ ایک سیاسی طریقے سے، ایک سیاسی عمل سے، ایک سیاسی حمایت کے ساتھ لے کر آتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی انڈیویجول جو ایک انصاف کرنے کی جو سوچ ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور کل کے فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے آج وہاں پر جو ایک جج صاحب جو بینچ میں شامل تھے انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا، اور کیونکہ وہ اس فیصلے میں اس کے حوالے سے رائے دے چکے تھے، اور یہ ایک گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے ملک و قوم کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو بیچارے اس وقت
آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور غربت کی آخری سطح پر اس وقت کھڑے ہیں، موتیں ہو رہی ہیں آٹے کے لیے، اور یہ اب تو بلکہ میں کہتا ہوں آٹے کے لیے نہیں، چوکر کے لیے، چوکر جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور اس چوکر کی لائنوں میں کھڑی ہوئی خواتین، اور یقین کریں یہ ان کو دیکھ کر کسی جو ہے وہ کسی بھی مرثیے یا کسی بھی داستان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ایک چہرہ، وہ ایک ایک لمحہ، وہ ایک داستان ہے، اور وہ کسی طور بھی پاکستان کے جو حالات ہیں، جو ان لوگوں نے لوٹ کر سارا مال باہر لے گئے ہیں، اور وہ قرضے وہ ہم اتار رہے ہیں، ہمارے بچے اتاریں گے، اب تو ہم اتارنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے، شاید بات ڈیفالٹ کی طرف چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جس کا نوٹس کوئی بھی نہیں لے رہا، کیونکہ پہلے ہم سوچتے تھے اور کہتے تھے کہ عدالت عظمیٰ ہماری امید ہے وہ اس کا نوٹس لے گی۔ اس کا نوٹس اب صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو لینا پڑے گا، اور اگر آج بھی پاکستان کے عوام اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو یقیناً یہ بات پھر جو ہے وہ پانی سر کے اوپر سے میں تو کہتا ہوں گزر چکا ہے۔ مگر اگر آج بھی پاکستان کے عوام اس کا نوٹس لیں کہ کس طرح سے جمہوری اداروں کو ختم کیا گیا، اور کس طرح سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو، چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹول یہ سوشل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے، ورنہ تو یہ ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں یہ باتیں دب جاتی ہیں، اشرافیہ اس کو کبھی بھی سامنے نہیں آنے دیتے، کیونکہ ان کے مفادات ایک ہوتے ہیں، تو عوام کو بھی اپنے مفاد کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ دوسری صورت میں ریاست کا وجود خطرے میں آ چکا ہے، اور ہر صورت میں پاکستانیوں کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنی پڑے گی، اور یہ جنگ آپ کے لیے کوئی نہیں لڑے گا، یہ ہر اس شخص کو لڑنی پڑے گی جو آج چوکر کی لائن میں کھڑا ہوا، جو گھوڑوں اور گدھوں کی خوراک ہے، اور ہمیں گدھا سمجھ کے قوم کو وہ چوکر کھلایا جا رہا ہے، تاکہ جو اگر کوئی دماغ کے خلیے کام کر بھی رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا۔